بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، اس کو بیان سکھایا، اس کو بیان کی تعلیم دی۔ توجہ فرمائیے، آپ دیکھیے یہ ایک نقطہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے، جو شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر کتنا دین ہے، بسم اللہ کا پیغام اس کے لیے ہے کہ تو دیکھ تیرے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کتنی زیادہ ہے۔ آپ توجہ کریں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہونا یوں چاہیے تھا کہ اگر ایک رحمت کی صفت ہے اس کے بعد اللہ کی، تو دوسری کوئی ایسی ہو جو جس سے انسان خبردار ہو جائے، ایک بشارت، دوسرا انذار۔ لیکن اللہ نے دونوں صفات رحمت والی رکھی، یعنی اللہ اپنا جو فرسٹ امپریشن ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوا دینا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ والا ہے اس کا بھی فرسٹ امپریشن کیا ہونا چاہیے کہ وہ رحمتوں سے بھرا ہوا، سخت مزاج، بد اخلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سخت پکڑ کرنے والے اور لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بڑی بڑی سزائیں دینے والے، تو یہ دین نہیں ہے۔ اور آج ہماری آپ فرقہ واریت دیکھ لیں، زبان پرستی کی بنا پر تقسیمیں دیکھ لیں، علاقہ پرستی، زمین پرستی کی بنیاد پر نفرتیں دیکھ لیں، یہ سب خلاف اسلام ہے۔ یہ سب کیا کرتی ہیں؟ یہ ان رحمتوں کو کم کرتی ہے جو انسان کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کا پیغام، یعنی اس کا فرسٹ پیغام ہے دنیا میں۔ آج آپ کہہ سکتے ہیں اسلام، غیر مسلم سے پوچھے اسلام رحمت والا دین ہے، کہے گا نہیں، تم اپنی حالت دیکھ۔ تو بہرحال یہ عبرتناک ہے۔ رحمان کا معنی ہوتا ہے عمومی رحمتوں والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان رحمتوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ جو سب کے لیے، رحیم خصوصی رحمتیں جو اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ملتی ہیں، اللہ کے نافرمانوں کو نہیں ملتی۔ اس دنیا میں نیکیوں کی توفیقات ہیں جو اللہ کی طرف توجہ کے نتیجے میں، آنے کے نتیجے میں اللہ دیتا ہے۔ مثلا اللہ فرماتا ہے میرے ہدیے سب کے لیے، لیکن کچھ ہدیے ایسے ہیں، یہ قرآن تم سب کو دے دیا، لیکن اس سے مربوط کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کو قبول کرے گا صرف اس کو دوں گا، جو بھی قبول کرے یہ تحفہ اس کو دوں گا جو لینا چاہے، جو لینا نہیں چاہتا اس کے لیے میرا تحفہ یہ رحیم ہے سب کے لیے، دوں گا اس کو کہ وہ بھی لینا چاہتا ہوں۔ رحمان عمومی رحمتوں والا۔ کیا قرآن کی تعلیم دی۔ اب دیکھیں، حالانکہ انسان کا خلق کیا جانا اور انسان کو بیان سکھایا جانا یہ ترتیب میں پہلے آنا چاہیے، لیکن اتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی قرآن کہ اس کو پہلے ذکر کیا، اس کی عظمت اور برتری کی وجہ سے کہ رحمان کی ایک عظیم ترین رحمت کیا ہے؟ اس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی، اس نے تمہیں قرآن مجید کی تعلیم دی۔ اللہ کے یہاں قرآن کتنا بڑا ہے اور ہماری زندگیوں میں قرآن کتنا چھوٹا ہو کے رہے۔ صرف قرآن اس لیے کہ جب نام آئے تو قسم شسم اٹھا لو، یا نام آئے تو کہو اس سے بڑی کتاب ہی کوئی نہیں، اور عمل جب دیکھا جائے تو اس سے زیادہ ان امپورٹنٹ کتاب کوئی نہیں ہے عملی طور پر۔ ایک عام سا انگریزی کا قاعدہ بھی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے ہمارے بچے کے مستقبل کے لیے قرآن مجید سے، کیونکہ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ اور اللہ اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اپنی رحمانیت کی پہلے نمبر پر اس کو ذکر کر رہا ہے۔ اس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو خلق کیا، انسان کو
بیان سکھایا. بیان کیا ہے؟ توجہ فرمائے، چونکہ اللہ نے قرآن کو بیان کہا. ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے. یہ بیان کا معنی سمجھ لیں. اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پیپروں میں سوال آتا ہے فلان چیز کو بیان کریں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، استاد جب پڑھتا ہے نا ایگزامینر، تو اگر آپ نے بیان کیا ہو تو نمبر دیتا ہے، اگر بیان ہی نہ ہو تو کہتا ہے اس کو میں نے کیا پوچھا، تو نے کیا لکھ دیا. ٹھیک ہے نا. بیان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ لگ جائے بھی ہے کیا، بات ہے کیا. جب اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ ھذا بیان للناس، تو حق یہ بنتا ہے کہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے آپ کے سامنے اور وہ کہے کہ نہیں یہ بیان نہیں ہے. آپ کہے چلو چھٹی کرو یہاں سے. اللہ کی بات تمہاری بات پر ترجیح رکھتی ہے، اور اللہ نے اس کو بیان کیا. اللہ نے کہا ھذا بیان للعلماء، ھذا بیان للفقہاء، ھذا بیان للناس. یہ سب لوگوں کے لیے. ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرتیں ہیں. ایویں اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا باتیں کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے، اللہ کو نہیں پتا تھا. سبحان اللہ. یہ میں کیوں اس کو بار بار ذکر کرتا ہوں؟ اس لیے کہ آپ معاشرے میں دیکھیں قرآن کدھر ہے. اور یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی FIR قیامت کے دن رسول اللہ کٹوائیں گے اس سب سے بڑے تھانے میں، اور کہیں گے یہ جو میری قوم کھڑی ہے نا، ان پر کاٹو FIR، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا. یا ربی، کون FIR کاٹے گا؟ کون؟ اللہ. یا ربی، اللہ سے خطاب کریں گے، فرشتوں سے بھی نہیں. فرشتوں تم کاٹو نا. یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یہ ان تاکید کے لیے ہوتا ہے. میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ پرچہ کاٹو ان پر. اور یہ ہونا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے. یہ شکایت قیامت کے دن ہونی ہے. یہ جو ہمارا معاشرہ بغیر قرآن پڑھے پھر رہا ہے، کس طرح جواب دیں گے قیامت کے دن؟ دلیل کیا دیں گے اللہ کو؟ جو پیش کریں گے اللہ قبول کر لے. ابھی تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ بہانے طرح طرح کے بنائے ہوئے، مزاج ہی نہیں ملتے قرآن مجید سے، بدک جاتے. صدق اللہ العلی العظیم.